اچھا ہاں جی نائٹ کالر کیا حال ہے؟ جی جی ہاں جی میں ٹھیک ہوں. اصل میں میرا تھوڑا سے ڈفرینٹ کوشچن ہے, ٹاپک سے ہٹ کے. آپ انٹرٹین کر رہے ہیں ٹاپک سے ہٹ کے بات چیت؟ ہاں جی کریں بات کریں. اچھا میں ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ریسنٹلی وہ یہ کہ باقی سب تبدیلیاں تو بہت اچھی رہیں میری. ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی بادر کرتی ہے اس پہ میں وضاحت چاہ رہا تھا آپ سے. جس طرح پہلے میں بہت زیادہ نا ڈونیشن کیا کرتا تھا, اور اسپیشلی مدارس میں بھی اور غریب, کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے آپ کو یہی سننے میں ملتا ہے یار آپ کو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے, آپ نے کون سا اپنی جیب میں سے دینا ہے. ہاں جی اچھا تو ریاض کی باتیں نہیں پوچھتے بھائی. ہاں جی تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے دیے میں سے دینا, تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی غریب کو دیکھتے تھے یا کوئی آپ سے کوئی بھی ریکویسٹ کرتا ہے یار مدارس کے لیے اس کے لیے آپ ہیلپ کر دیں, تو آپ وہ تب آسانی ہوتی تھی کرنے میں کہ یار اللہ دیکھ رہے کہ یار کوئی غریب آیا تھا میں نے اس کو بغیر کچھ دیے بھیج دیا, تو آپ کو تھوڑا بیڈ فیل ہوتا تھا. لیکن اب وہ جو بیڈ فیلنگ ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ جیسا سروائیول آف دا فٹسٹ والا نہیں ہے, یار کوئی آیا تو مطلب میں کیوں دوں, میں تو اپنے لیے کچھ سیو کر کے کچھ نہ کیوں نہ بنا لوں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا آپ نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا, اور پھر موریلٹی نہیں کو اس زمرے میں کیسے آپ کہتے, مطلب اس کو تھوڑا سا موریلٹی کے حوالے سے بھی ایکسپلین کریں گے, اس کو چھوڑنے سے پھر آپ جو ہے نا اس طرف بھی جا سکتے ہیں. مگر بیسیکلی مجھے تو یہ میں تو سمجھتا ہوں میں نا اب کسی مانگنے والے کو کبھی نہیں دیتا. جب سے میں ایتھیسٹ ہوں نا تب سے یہ بات ہے, تو شاید اس بات کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہوں گے. میں مانگنے والوں کو نہیں دیتا. میں کس کو دیتا ہوں, آپ کہیں گئے آپ ٹپ دے دیں کسی پیٹر کو, ٹھیک ہے تھوڑی زیادہ دے دیں, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سروائیو کرنے میں. وہ سروائیو کرنے میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آج کل اتنی مشکل چیز ہے. جو مانگنے والا ہے نا, مانگنے والے کو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مانگنے والے کی صحت پہ نا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب لوگ زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ گئے میری بات. مانگنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب لوگ زیادہ تنگ ہوتے ہیں ریلیجس لوگ زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. فرق ان کو پڑتا ہے, ٹپ نہیں دے رہے ہوتے لوگ. پھر کوئی ہینڈی مین آیا تو اس کو 50-10 علیحدہ اور نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے کسی کو 2-3-10 علیحدہ دے دیں آپ, تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ وہ بھی خوش ہو جائے گا, وہ اپنا کام بھی ایمانداری سے زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے ایک تو آپ کو بینیفٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ ٹپ دیتے ہیں ان کا کام لوگ دھیان سے کرتے ہیں زیادہ, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے ویسے ہی دے دینا. ٹھیک ہے دوسری مین بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو پین ہے نا وہ یونیورسل ہے. ٹھیک ہے اور اصل میں نیچر جو ہے نا پین آپ کو سب کو دیتی ہے, ہمیں بھی دیتی ہے, آپ کو بھی دیتی ہے, ہر ایک کو دیتی ہے. کوئی انسان اگر اسے اپنے بچے پالنے میں مشکل ہو رہی ہے نا تو نیچر کی کروئلٹی کے خلاف وہ لڑ رہا ہے اصل میں. ٹھیک ہے اور اس انسان نے اس کے پاس شاید 50 60 30 40 جتنے بھی سال ہیں وہ زندہ ہے, اور آپ بھی اس ٹائم میں زندہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے بھی مر جانا ہے, اس نے بھی مر جانا ہے, اس کے بعد سب سناٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو واٹ از آفٹر دیٹ. تو میں تو یہی سمجھ کے دیتا ہوں کہ یہ شخص جس کی مشکل اس وقت ہے اگر میری وجہ سے تھوڑی سی آسان ہو جائے گی تو یہ آج خوش سوئے گا تھوڑا سا, یا تھوڑی کم ٹینشن میں سوئے گا. میرے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے. بس میرے ذہن میں کوئی تیسری بات کبھی بھی نہیں ہوئی. میں ہمیشہ جب بھی کسی کی ہیلپ کرتا ہوں دیٹ از آلویز کہ وہ لوگ جو ہے اس کے لیے آج کا دن تھوڑا سا بہتر ہوگا, ٹو میک دیٹ پرسنز ڈے بیٹر. بس اتنا میرے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ساری تکلیفیں آپ کسی کی بھی نہیں لے سکتے. کوئی بےچارا پتہ نہیں ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا, کسی کا بلڈ پریشر چل رہا ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, آپ کیا کر سکتے ہو کسی کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ صرف کسی کے چہرے پہ تھوڑی سی اسمائل لا سکتے ہو. شاید تھوڑا سا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو شاید آپ اس کی ایک دن کی ٹینشن لے سکتے ہو. ٹھیک ہے پاکستان میں کسی کو 1000 روپیہ دے دیں گے تو شاید وہ آج اپنے بچوں کے لیے شام کو فروٹ لے جائے گا. 500 دے دیں گے تو شاید وہ کچھ اور لے جائے گا. 500 دے دیں گے کسی بچے کو جوتی دلا دے گا. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں کرتا ہوں صرف سوللی فار دیٹ پرسن. ٹھیک ہے اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر اس کے لیے تھوڑا سا بہتر چیز ہوئی ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا بیٹر فیل ہوتا ہے. بس یہی چیز ہے, اور میرے لیے موٹیویشن یہی ہے. اتنی ہی موٹیویشن ہے میرے لیے, اور کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
انسان جس طرح سے بھی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں مذہبی لوگ ہیں, مذہبی لوگ آرگن ڈونیٹ کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خدا کی امانت ہے. ہم لوگ اس بارے میں بالکل اوپن ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آرگن اگر قبر میں میرے ساتھ دفن ہو جانا ہے اس کا کیا فائدہ؟ اگر کسی کو مل جائے گا, اس کی زندگی آگے چل پڑے گی, تو اس میں برا کیا ہے؟ بلکہ اچھا ہی ہے نا. اس نے مٹی میں ملنا ہے, ختم ہو جانا ہے, اسے مائکرو آرگنزم نے کھانا ہے نا. کسی لیونگ باڈی کے اندر وہ جائے گا تو وہ اسے یوز کرے گی. ٹھیک ہے, یہ باتیں سمجھ گئے. کسی کی بھی مدد کرنے سے آپ کو اندر سے ایک دلی سیٹسفیکشن ملتی ہے, مجھے ملتی ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی فقیر بھی ہو تو میں اس کو بھی پیسے دیتا ہوں, اور صرف اس لیے پیسے دیتا ہوں جب وہ مجھے کہتا ہے کہ گاڈ بلیس یو, تو میں اس کو آگے سے کہتا ہوں یار یہ دعا تم اپنے لیے مانگو, اگر تمہارے پہ وہ بلیس نہیں کر سکا تو مجھ پہ کیا کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ کہہ کے مطلب پیسے اس کو ضرور دے دیتا ہوں. تو یہ ایک آپ کے اندر ایمپتھی نیورون ہے جو ڈوپامین میرا خیال پیدا کرتا ہے آپ کی برین میں. غالب بھائی اس کا اچھی طرح بہتری سے جواب دے سکیں گے. تو یہ ڈوپامین دونوں میں سے ایک ہوگا, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کون سا ہوگا, شاید کو ہمیں کریکٹ کر سکتا ہے چیٹ میں کوئی ہوگا. سو یہ آپ کے اندر سے ایک مطلب کہ یہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بائی یور سیلف, آپ کی اپنی ریس کے لیے یہ سارا کچھ ہے جو آپ کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے. یہ اپنا ایوولوشن کے اندر یہ چیز بہت ضروری تھی ہماری سروائیول کے لیے. ہاں جی, آج اگر ہم اتنے بلینز میں آپ کے سامنے مطلب موجود ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان کی ہیلپ کرتا رہا ہے. جی. اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ سوسائٹی میں جب لوگ چیریٹی کرتے ہیں یا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, جیسے میں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں, میں ایک چیز جانتا ہوں کہ سوسائٹی میں اگر لوگ جھوٹ کو ماننے والے کم ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا, سچ میں بلیو کرنے والے زیادہ ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا سوسائٹی کے لیے. اوور آل مجھے بینیفٹ ہوگا, میری نسل کو بینیفٹ ہوگا, میرے آس پاس کے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. دوسری بات ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس کے اوور آل سوسائٹی کو جس کا فائدہ ہوتا ہے, تو یہ ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں کرائم ریٹس کارٹیسول لیول سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. کارٹیسول کیا ہے؟ کارٹیسول جو ہے وہ سٹریس ہارمون ہے. جن سوسائٹیز میں کارٹیسول زیادہ ہوتا ہے اوور آل وہاں پہ کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ ایگریشن زیادہ ہوتا ہے, وائلنٹ کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی پاپولیشنز ہیں جن میں ڈیو ٹو ہسٹوریکل ریزنز کارٹیسول لیول ہائی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ امریکہ میں جو افریقن امریکنز ہیں ان میں کارٹیسول لیول ایز کمپیئر ٹو دوسرے لوگوں کے ہائی ہے. اسی طرح دنیا میں بہت سی اور اوپریسڈ کلاسز ہیں جن میں کارٹیسول لیول ہائی ہے. ایون کہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ اس لیول پہ آتے ہیں جن میں کارٹیسول لیول ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز بہت زیادہ ہائی ہے, اسپیشلی جو اسرائیل میں رہنے والے پیلسٹینینز ہیں, غازہ میں, ویسٹ بینک میں رہنے والے, کیونکہ انہیں بہت زیادہ پرابلمس کے تھرو ایوری ڈے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سوسائٹی کے لیے کچھ بہتر کرتے ہیں تو کسی ایک شخص کا کارٹیسول تو کم ہوتا ہے, اور کسی ایک شخص کا بھی کارٹیسول جب کم ہوتا ہے تو وہ جا کے اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو گھر میں کم ٹینشن دے گا, اپنے پڑوسیوں کو گھر میں کم ٹینشن دے گا. ٹھیک ہے, اوور آل اگر آپ ایز اے انڈیویجول ایک کام کر رہے ہیں تو اگر ہزاروں لاکھوں لوگ یہ کام روزانہ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ سوسائٹی کا اوور آل کارٹیسول لیول کم کر رہے ہیں. اور اوور آل کارٹیسول لیول جب سوسائٹی کا کم ہو رہا ہے تو سوسائٹی میں پروڈکٹیونیس زیادہ ہے, سوسائٹی میں کامنس زیادہ ہے. اسی لیے دنیا میں جو ہیپیسٹ کنٹریز ہیں, جو ہیپینس کے انڈیکس پہ ہائیسٹ کنٹریز آتے ہیں, ان میں کارٹیسول لیول اصل میں بہت کم ہوتا ہے ان کا. ٹھیک, ادھر لوگ ریلیکس زندگی جیتے ہیں. جو ریلیکس زندگی وہ جیتے ہیں اس لیے وہ زیادہ پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں, زیادہ بہت سے آرٹسٹک کام کر سکتے ہیں. جیسے گرین لینڈ کی مثال ہے, گرین لینڈ کے جو لوگ بڑا پیسفل کنٹری ہے, بہت کم کرائم ہوتا ہے. ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کارٹیسول لیول جو ہے وہاں پہ اتنا ہائی نہیں ہوگا. تو جو مین چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ اصل میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو پراپر چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیں گے ہم ایک سوشل اینیمل ہیں. سوشل اینیملز کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹرمنٹ سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور سوشلی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی چیریٹیبل ہو یا سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے, کیونکہ ایونچولی وہ اپنے لیے ہی بہتر کر رہا ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ریمبر دس تھنگ. ٹھیک ہے,
ہاں جی، بس میں اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ گلٹ فیل کرتے تھے کہ آپ نے کسی کو اگر مدد نہیں کی کسی فقیر کی، وہ گلٹ تھوڑا سا اب ختم ہو گیا کہ اب آپ کو آپ فقیروں واقعی کی میں آپ پاکستان میں فقیر تو 2 نمبر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ ساری بات ہے اصل میں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ بس لاسٹ بات کروں گا کہ جس طرح فار ایگزامپل کیونکہ میں اس ماحول میں نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے کہ آپ کو اگر سڑک سے 100 روپیہ ملا نا تو آپ کو یہ ٹینشن رہتی ہے یار یہ نا کسی طرح واپس کرنا ہے، کسی یا تو مسجد میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، تاکہ جو کیونکہ آپ کا اس پہ حق نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہے کہ جو سیلفش جین اور وہ جو کانسیپٹ ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار یہ ملا تو مجھے، میں کیوں دوں کسی اور کو. اس میں آپ کسی کا رائٹ بھی نہیں مار رہے ہو، آپ کے پاس کوئی، یعنی کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جس میں آپ کو پتہ ہے یار کہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہو، لیکن وہ ایز ان بائی دا بکس وہ گناہ ہے، لیکن اب وہ آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن مورلی یہ وہ چیز ایسی رانگ ہے. یہ موٹیویشنل نہیں ہونا چاہیے کام جس طرح آپ اس کو اپنا بیان کر رہے ہیں. اگر مجھے $100 مل گئے ہیں، میں پہلے اس کا کوئی اصل جو بندہ وارث ہوگا اس کو دیکھوں گا. اگر وہ نہیں مل سکا تو آئی کوڈ ڈو سو مینی ادر تھنگس لائک کیا نام ہے اس کا، میں اس کو کسی چیریٹی میں دے سکتا ہوں، کسی غریب آدمی کو جو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ رکھ لیں، لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں کسی غریب آدمی کو بھی دے سکتا ہوں. تو آپ اس کے کئی آلٹرنیٹو ویز جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایگزیکٹلی. آپ. لیکن ہاں جی، پہلے تو آپ کسی کے صورت پاس میں بھی، یہ ریزن ہو. جی سوری ہاں آپ جی، کی بات لیکن کاٹتا ہوں. آپ اس کو کسی صورت میں بھی سروائیول آف دا فٹس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ہاں لیکن میں بس یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے اندر نا گلٹ ایک جنم لے لیتا ہے کہ یار یہ میں نے ڈھونڈا نہیں اس کے ریئل اونر کو کہ میرے سے پوچھا جائے گا بعد میں، ٹھیک ہے. اب وہ گلٹ ختم ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے یار میرے سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے شاید آپ اپنے اس اگر آپ ایسا آپ کی نیچر ایسی ہے آپ خوشی محسوس کریں گے تو آپ کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہونے والی. آپ کی وہ موٹیویشن ختم ہوگی کہ یار میرے سے پوچھا جائے گا بعد میں. I mean I really don't get this idea کہ ہم مطلب کہ جو ہم مطلب ایز این ایتھیسٹ ہمارا کوئی بھی موٹیویشن پوچھ گچھ کے پیچھے نہیں جڑا ہوا ہے. ہماری موٹیویشن جو ہے وہ بہتر اور بیٹر انسانیت کے لیے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کئی قسم کے بیٹر انیشیٹو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دماغ میں ایسا چل رہا ہے کہ یار یہ اس لیے کیا نام ہے اس کا کہ اب میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تو آئی مین دیٹ از ناٹ مطلب کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے گڈ وے آف تھنکنگ. آپ کو انسانیت کے لیے چلنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس میں بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس گائیڈ لائنز ہیں، وہ ایوولوشنری گائیڈ لائنز ہیں جس میں آپ نے ہر صورت میں انسان کی بہتری کو سوچنا ہے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی بہتری کو سوچنا ہے. ہاں جی، اس کے پیچھے اگر ہم کیا نام ہے اس کا یہ اپنا یہ اللاجیکل باتیں کر کے رکھیں کہ ہمیں اس کے لیے سزا ملے گی تھی اس لیے میں یہ کرتا تھا اب میں اس لیے یہ نہیں کرتا ہوں، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ریلیونٹ تھنگ. Am I right؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نائٹ کالر ایک بات بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اچھا کام سمجھ کے کیا ہو اور اس سے کسی کا برا ہو گیا ہو؟ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، مگر ویسے ایسا ہوتا ہو ہے. جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر افسوس کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اچھا کام کیا. ہاں لیکن آپ میرا خیال ہے آپ شاید گلٹ فیل نہیں کرتے کہ یار میں نے تو نہیں اچھی گلٹ آپ محسوس فیل کرا. کرتے ہیں نا، آپ گلٹ اچھے کا بھی فیل کرتے ہیں بھائی. ہاں اس نا تھوڑا اس کو پرسپیکٹیو آفٹر لائف کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں آپ یہ تو جی پیش کر سکتے میں ہیں کہ یار آپ کو میں نے یہ تو اچھی آفٹر نیت سے لائف کو کیا ابھی تھا. 2 منٹ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، اس پہ سوچیں. آپ جب تک اس چکر میں پھنسے رہیں گے آپ کو یہ چکر سمجھ نہیں آنا. آپ کو برا کیوں فیل ہوتا ہے؟ اچھا کام آپ نے کیا، کسی کو اس کا نقصان ہو گیا، آپ کو برا فیل ہو رہا ہے، کیوں کیا، کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں کیونکہ وہ ظاہری بات ہے، میں اگر ایمپتھی رکھتا ہوں تو میں اس کی نظر سے دیکھوں گا تو برا ہوا اس کے ساتھ، مجھے پھر اس کے ایمپتھی لیے کہاں برا سے فیل آتی ہوگا. ہے؟ ایمپتھی کہاں سے آتی ہے؟
یہ بلٹ ان ہے انسانوں میں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ ایک شخص کا آپ بھلا کرنے لگے تھے اور الٹا وہ بھلائی اس کے نقصان بن جائے. جیسے کہ فرض کریں آپ نے غریب کے بچے کو سائیکل دے دی اور وہ سائیکل پہ چڑھا اور اس نے اپنا ایکسیڈنٹ کروا کے ٹانگ توڑوا دی. آپ کو برا فیل ہوگا. مگر کیوں ہوگا برا فیل؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ نے تو اچھا کام کیا, آپ کے گھر پرانی سائیکل پڑی تھی, آپ نے چیریٹی کر دی, آپ نے کہا چل یار یہ لے, ٹھیک ہے, تو اس نے ایکسیڈنٹ کروا لیا. آپ نے کسی کو پیسے دیے, اس نے ڈرگز لے لیے, ٹھیک ہے, اب آپ کو پھر برا فیل ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے برا فیل؟ مسئلہ بات یہ ہے کہ ایون جو چیریٹی ہے نا, موسٹ آف دا ٹائمز وہ آؤٹ کم پہ بیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ آؤٹ کم پہ بیس نہیں ہوتی. ہم چیریٹی صرف اپنے لیے جو ایک کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہے. مگر اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ میرا یہ چھوٹا سا ایکشن کیا کر سکتا ہے, اور یہ یاد رکھیے گا, گلٹ تو فیل ہوتی ہے مگر آپ کو ہیپینس بھی اتنی فیل ہوتی ہے جب آپ کو ٹرولی یہ پتا ہونا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا ایکشن کیا کر سکتا ہے, تو یقیناً آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک سوشل اینیمل ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے آس پاس کے لوگ خوش ہوں, آپ کی وجہ سے خوش ہوں. یہ انسان حقیقتاً یہ چاہتا ہے. بٹر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسانوں کے جو کہ ان کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ کئی بار لوگوں کا بھلا نہیں چاہتے, بدل جاتے ہیں. مگر انسان اپنی پیورسٹ فارم میں نا ایک پیسفل چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انسان, ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ انسان ایول ہے, ٹھیک ہے, بائبل میں بار بار لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن بینگز بائی نیچر ٹھیک ہوتے ہیں. ہاں, کانسیکوینسز ان کو خراب کر سکتے ہیں, ان کی بایولوجی, ان کے نیورولوجیکل میک اپ ان کو خراب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو بہتری ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ انیٹلی ہمارے اندر ایوولوشن نے بلڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موٹیویشن بڑی ضروری ہے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے, تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کئی بار موٹیویشن نہ بھی ہو تو انسان مجبوراً بھی کوئی اچھا کام کر دیتا ہے. جیسے آپ کو پتا کہ کوئی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آس پاس کوئی نہیں ہے, آپ کو بھی پتا کہ یار میں نے گھر جا کے سونا ہے, صبح 6 بجے میں نے دفتر جانا ہے. آپ اسے اٹھا کے ہسپتال بھی لے کے جاؤ گے, پوری رات اس کے ساتھ بھی رہو گے, صبح 6 بجے پھر آپ دفتر بھی جاؤ گے. کیوں کرو گے آپ ایسے؟ کیونکہ آپ کو کسی پوائنٹ پہ رسپانسبلٹی آپ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. دیر از نو ویکیوم جہاں پہ آپ اچھائی کرتے ہیں کہ صرف اچھائی از دا ریزن وائی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. نہیں, آپ ہمیشہ چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ یو تھنک کہ نو ون ایلس از ڈوئنگ اٹ. سیکنڈلی, آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا بھلا ہوگا. آپ کئی بار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کسی کا برا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ انیٹلی آپ کے اندر ہے. آپ اس ٹائم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں, آپ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو نقصان نہ ہو جائے. آپ کے سامنے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو ایکسیڈنٹ جب کسی کا ہوتا ہے تو ہر بندے کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ یقین کریں اگر میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اوپر سے نیچے گر جائے, تو میں چیخ پڑوں گا, مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے. کوئی بچہ پانی میں گر جائے نا تو ایک دم لوگ چیخ پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے اندر ہی وہ مرر نیورونز ہیں جو کہ لٹرلی ہمیں وہ چیز فیل کرا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو چوٹ لگے تو انہیں لگتا ہے مجھے چوٹ لگ گئی. ٹھیک ہے, جانوروں کو چوٹ لگے تو انہیں لگتا ہے مجھے چوٹ لگ گئی ہے. تو یہ اپنے اندر ہے یہ چیز. دس از این ان بلٹ چیز ہے یہ, جس کا کوئی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی morality کو یا آپ کی جو کنوکشن ہے اچھی چیزیں کرنے کے لیے اس کو مذہب ڈرائیو کر رہا تھا. مگر میں آپ کو ایک گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اگر مذہب نہ بھی ہو تو لوگ وہی کریں گے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اچھے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کریں گے مذہب کے بغیر بھی, اور مذہب کے ساتھ بھی انسان برے کام کر سکتا ہے. مذہب کسی کو اچھائی اور برائی سے روکتا نہیں ہے, وہ صرف اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, ری ڈیفائن کرنے کی. اصل میں جیسے آپ کو اور مجھے کھانے کا پتا ہے نا, پینے کا پتا ہے, بولنے کا پتا ہے, چلنے کا پتا ہے, یہ سب چیزیں انیٹلی ہمارے اندر ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر موریلٹی کی سینس بھی انسان کے انیٹلی اندر نہ ہوتی تو یہ کنسٹرکٹ بنتا ہی نہ. یہ یاد رکھیں کہ کھانے کا تو آپ کو بھی پتا ہے, حرام حلال کی تمیز مذہب دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کتنی ویلڈ یا انویلڈ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کلچرل کانسیکوینسز ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مذہب آپ کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ دے پاتا, ورنہ نہیں دے پاتا.
سور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ گرم علاقوں میں سور پالنا ناممکن بات ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں سور کھانا حرام ہے. ٹھنڈے علاقوں میں سور کھانا حلال ہے. یہاں پھر ان علاقوں میں سور کھانا حلال ہے جہاں پہ گیم ملتی ہے. گیم کا مطلب ہے کہ شکار میں ملتا ہے وہ، کیونکہ شکار کے اوپر آپ کا کچھ نہیں جاتا، آپ اسے شکار کر سکتے. ٹھیک ہے. اب عرب کے وہ علاقے، گرم علاقے، وہاں پہ سور نیچرلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اسے لا کے پالنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرتا وہ، اس لیے انہیں اچھا نہیں لگتا. تو مذہب صرف مورالٹی کو ری ڈیفائن کرتا ہے. مورالٹی انیٹلی ہمارے اندر ہے، ول ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ہمارے اندر ہے. برا کر کے گلٹ فیل کرنا یہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ گلٹ اور فیئر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انجان آدمی کسی اونچی بلڈنگ سے نیچے گرنے لگے، یا پھر اسے پتا نہ ہو وہاں سے گر سکتا ہے، تو آپ اسے بتاتے نہیں، آپ اسے بتاتے ہیں، اور آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ نے حکم دیا، میں اس لیے اسے بتا رہا ہوں. آپ جینوئنلی اس بات کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ یار یہ کہیں وہاں سے گر نہ جائے. ٹھیک ہے. لٹرلی آپ جینوئنلی فکر مند ہوتے ہیں. کسی آدمی کی گاڑی کا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں کئی بار ایسے ہو جاتا تھا کہ بولٹ کوئی ویل کا کھلا ہوتا ہے، آپ بتا دیتے ہیں. ٹائر وابل کر رہا ہو، آپ بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ یہ نہیں آپ سوچ رہے ہوتے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، حضرت محمد مجھے نیکیاں دیں گے، مجھے حج کا ثواب ہوگا. نا آپ ویسے بتاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی پڑوسن کا ریپ کرنے سے اللہ میاں کی وجہ سے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، تو مائی فرینڈ یو ہیو ٹو لک ان یور مطلب کہ کیا نام ہے پرسنالٹی اینڈ آپ کی کیا نام اپ برنگنگ پہ وہ کیا نام ہے اس کا ہمیں شک ہو جائے گا. ہاں جی، کہ اللہ نے آپ کو صرف پڑوسی کی بیوی کو ریپ کرنے سے بچایا رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کر جاتے. سو اس بات میں مطلب کہ جو غالب صاحب نے کہی، آئی مین ہی ایکسپلینڈ اٹ ویری ویری ویل. تو فیئر تو یہاں پہ تو آپ فیئر کے تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. مذہب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فیئر کے تھرو آپ کو کہتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے اس لیے برے کام نہ کرو. مگر آؤٹ آف گلٹ ہم برے کام نہیں کرتے، آؤٹ آف بیٹرمنٹ آف ادر پیپل ہم برے کام نہیں کرتے. ریلیجن ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، ہمیں ذہن میں ہی نہیں ہوتا جیسس نے کہا تھا، محمد نے کہا تھا، کرشنا نے کہا تھا. اٹ از ناٹ ایون ان آور مائنڈز when we are doing good and bad. ٹھیک ہے. ہوتا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ morality is something else, religious morality is something totally different. اور وہ کیا کرتی ہے؟ صرف ہائی جیک کرتی ہے آپ کی نیچرل morality کو. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے. نائٹ کرالر ہیلو. all right, thank you. چلو ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو. بائے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.